أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے ذریعے سے بہت سارے پیغامات امت کو عطا فرمائے۔ وہ پیغامات میں بعض مجمل ہیں، بہت سارے مفصل ہیں۔ ظاہری اعتبار سے اگر دیکھا جائے سورہ فاتحہ یہ ہمارے لیے روزانہ ہر نماز میں ایک پیغام دیتی ہے۔ جب جب بندہ اپنے پریشانیوں کو لے کر اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور کھڑے ہو کر وہ اللہ کے سامنے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے گا، ہر مرتبہ اس کو وہ سورہ رہبری کرے گی۔ چاہے کسی بھی مسئلے میں وہ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھنے پر مجبور کیوں نہ ہو۔ اسی لیے اکابر فرماتے ہیں سورہ فاتحہ جب بھی پڑھو توجہ کے ساتھ پڑھو۔ حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سورہ فاتحہ کی جب بھی تلاوت فرماتے تھے، حضرت کو ہر آیت کے بعد لقمہ دینا پڑتا تھا۔ جب لقمہ دیتے تو پھر آگے بڑھتے، آگے بڑھ کر پھر رک جاتے، پھر حضرت کو لقمہ دینا پڑتا اگلی آیت کی، پھر اگلی آیت کی تلاوت فرماتے، پھر رک جاتے، پھر لقمہ دینا پڑتا۔ حضرت سے پوچھا گیا آپ اتنے زیادہ لقمہ کیوں لیتے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ آپ علامہ ہیں، فہامہ ہیں، اللہ نے آپ کے حافظے کو مثالی حافظہ بنایا، اس کے باوجود آپ لقمہ سورہ فاتحہ میں لیتے ہیں۔ اس وقت میں حضرت نے فرمایا بات یہ ہے جس وقت میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں، ایک آیت کی میں نے تلاوت کی الحمدللہ رب العالمین، اتنے علوم کا ذخیرہ میرے سامنے کھلنے لگتا کہ میں اس علوم کے پیچھے کھوج میں لگ جاتا ہوں کہ کیا کیا باتیں اللہ نے اس میں ارشاد فرمائی، اشارتاً اور کنایتاً۔ جب میں اس کے پیچھے چلتے رہتا ہوں تو علوم کے ذخائر کھلتے رہتے ہیں، تو میں بھول جاتا ہوں اگلی آیت کیا پڑھنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد مجھے لقمہ ملتا ہے الرحمن الرحیم، میں نے پڑھی الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تلاوت کرنے کے بعد پھر میں غور کرتا ہوں اللہ نے الحمدللہ رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم کیوں لایا، الرحمن الرحیم کے بعد مالک یوم الدین میں حکمت کیا ہے؟ جب میں
اس پر غور کرتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے اتنی گہری بات کہہ دی جس کی کوئی حد نہیں. اس کے پیچھے سوچتے سوچتے ایاک نعبد و ایاک نستعین کو بھول جاتا. پھر لقمہ دینا پڑتا ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر مجھے آگے کی آیت کی تلاوت کے لیے دوسروں کا سہارا لینا پڑتا ہے. پھر میں آگے بڑھتا ہوں. علماء یہ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ اپنے اندر مخزن رکھتا ہے، خزانہ رکھتا ہے، ہر اعتبار سے خزانہ رکھتا ہے. دعاؤں کا بھی خزانہ ہے، شفا کا بھی خزانہ ہے، تفسیر کا بھی خزانہ ہے، دلائل کا بھی خزانہ ہے، استدلال کا بھی خزانہ ہے، اور حق کو پہچاننے کا بھی خزانہ ہے، باطل سے اپنے آپ کو بچانے کا بھی خزانہ ہے. جو بھی آپ سورہ فاتحہ کے ذریعے سے مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں ان سب کا خزانہ آپ کو سورہ فاتحہ میں ملے گا، بشرطے کہ سورہ فاتحہ کو پڑھنے والی زبان وہ زبان ہو، سورہ فاتحہ پر غور کرنے والا ذہن وہ ذہن ہو، سورہ فاتحہ کو دیکھنے والی نظر وہ نظر ہو، سورہ فاتحہ کے سلسلے میں سوچنے والا دماغ وہ دماغ ہو. پھر جا کر وہ تمام علوم کھلتے ہیں. اسی لیے اکابر فرماتے ہیں سورہ فاتحہ کے سلسلے میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے یہ حل المشکلات والی سورہ ہے. جو بھی سورہ آپ کہیں گے، آپ چاہے اس کو سورۃ الشفا کہہ لیجئے، اس کی تفسیر الگ ہے. سورۃ الحق کہہ لیجئے، اس کی تفسیر الگ ہے. آپ سورۃ الدعا کہہ لیجئے، اس کی تفسیر الگ ہے. جتنے نام سورہ فاتحہ کے ہیں ان تمام کی تفسیر الگ الگ ہے. بہرحال یہ تو سورہ فاتحہ کے سلسلے میں تفصیلی بات انشاءاللہ ہوتی رہے گی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسی سورہ فاتحہ میں ہم نے پناہ لیا ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا اللہ ہمیں ایسے لوگوں کے راستے پہ چلا جس پر تیرا خصوصی انعام ہوا ہے، ایسے لوگوں کے راستے پہ نہ چلا جن پر آپ کا غضب نازل ہوا ہے اور جو لوگ گمراہ ہوئے ہیں. اب ہمارے اس وقت کے اعتبار سے دیکھا جائے غضب نازل ہوا ہے تو کس پر نازل ہوا؟ فرمایا یہودیوں پر. اور کس پر؟ نصارہ پر. یہود و نصارہ کون ہیں؟ یہود یہ اولاد ہیں یعقوب علیہ السلام کے، نصارہ بھی اولاد ہیں یعقوب علیہ السلام. عربی یہ سب کے سب بنی اسرائیل ہیں. بنی اسرائیل کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو. یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے نبیوں کا سلسلہ شروع فرمایا، جاری فرمایا اور جاری رکھا عیسیٰ علیہ السلام تک. چنانچہ یہودیوں کے آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام اس وقت ہم جس مہینے پر سے گزر رہے ہیں اس کو دسمبر کہا جاتا ہے، اور دسمبر میں ایک بہت بڑا تہوار ہوتا ہے عیسائیوں کا جس کو وہ لوگ کرسمس کہتے ہیں. اب کرسمس میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا وہ تو مسائل سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں، لیکن کرسمس کو لوگوں نے یوم پیدائش قرار دیا عیسیٰ علیہ السلام کا. تو بعض لوگوں نے کیا کہا؟ بعض لوگ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے 11 دسمبر کو، کسی نے کہا 15 جنوری کو، کسی نے کہا 10 جنوری کو. عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو کر 400 سال کے بعد یہ بات طے ہوئی ایک طبقے میں کہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے. پیدائش کی تاریخ کوئی حتمی تاریخ نہیں ہے. پیدائش کی تاریخ میں 4 رائے ہیں، 4 اختلافات ہیں.
ان اختلافات میں یہ قوم نے، عیسائیوں کی ایک گروہ نے، ان لوگوں نے طے کیا 25 تاریخ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی تاریخ ہے۔ خیر، ان تمام چیزوں سے قطع نظر سب سے اہم بات جو ہم لوگوں کو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا مقصد کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے تو وہ کیا لے کر آئیں گے، کیا سوچ کر آئیں گے، اس کے سلسلے میں آپ کو چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ یہاں جن آیتوں میں اللہ جل جلالہ امن والہ نے اس کی وضاحت فرمائی، وہ آیتیں آپ حضرات کے سامنے مناسب یہ ہے کہ پڑھ کر سنا دی جائیں۔ ایک تو وہ آیت ہے جس میں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں ذکر کرتے ہوئے کہا، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ فرمایا بعض ایسے رسول ہیں جن کو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، انہی میں سے بعض وہ ہیں جن سے براہ راست اللہ نے بات کی، یعنی موسیٰ علیہ السلام۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، بعضوں کا درجہ اللہ نے بلند فرمایا۔ بعض فرماتے ہیں درجہ بلند فرمایا یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام کا درجہ بلند فرمایا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، بھئی اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے درجہ بلند کیا، اور وہ بلند کس کا کیا؟ اللہ دوسری جگہ بتا رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا درجہ بلند کیا، آپ کا ذکر بلند کیا، آپ کو ہم نے بڑا مقام دیا، بڑا درجہ دیا۔ وَآتَيْنَا، آگے جملہ وَآتَيْنَا، اور ہم نے عطا کیا عیسی ابن مریم البینات، فرمایا عیسی ابن مریم البینات وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، فرمایا ہم نے عیسیٰ ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو مریم کے بیٹے ہیں، حضرت مریم کے بیٹے ہیں، ان کو ہم نے حجتیں عطا فرمائی۔ حجتیں کسے کہتے ہیں؟ دلائل۔ حجتیں کسے کہتے ہیں؟ شواہد۔ حجتیں کسے کہتے ہیں؟ معجزات۔ ہم نے معجزات عطا فرمائے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کو طاقت دی، ہم نے ان کو قوت دی، ہم نے ان کو تاکید کے لیے، تائید کے لیے ساتھ کر دیا۔ روح القدس یعنی حضرت جبریل علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا خصوصی ذکر فرمایا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ جل شانہ چاہتا تو وہ لوگ ان کے بعد یعنی انبیاء علیہم السلام کے بعد کسی کو قتل نہ کرتے حجت کے آ جانے کے بعد۔ لوگوں نے کیا کیا؟ دیکھو جیسے جیسے انبیاء علیہم السلام نے اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا، لوگ پورے کے پورے ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گئے۔ انبیاء کو قتل کیا ان لوگوں نے۔ یہودیوں نے 70,000 انبیاء تو بنی اسرائیل میں تشریف لائے، اس میں سے علماء یہ فرماتے ہیں ناحق انہوں نے بہت سارے نبیوں کو قتل کیا ہے۔ اتنے انبیاء، اس کی تعداد علماء لکھتے ہیں کہ بعضوں نے کہا 2000 نبیوں کو ان لوگوں نے قتل کیا ہے، بعضوں نے فرمایا 2000 نہیں بلکہ 500، بعضوں نے کہا 200، بعضوں نے کہا 100، بعضوں نے کہا 50۔ مختلف رائے ہیں۔ رائے وہ لوگ دیتے ہیں جن لوگوں کو تاریخ کا اندازہ ہوتا ہے، کوئی پکی بات نہیں ہوتی، اس لیے کہ جس وقت ان لوگوں نے قتل کیا اس وقت میں کوئی تھے ہی نہیں۔ علماء یہ فرماتے ہیں قتل کیوں کیا؟ محض اس بنیاد پر کیا انہوں نے توحید کی دعوت دی، انہوں نے رسالت کا اقرار کیا۔ بھئی موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے حضرت موسیٰ کو تا قیامت نبی تسلیم کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تا قیامت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے تھے۔ لیکن جب حضرت موسیٰ نے بھی کہا، عیسیٰ نے بھی کہا
کہ ہمارے بعد ایک نبی آنے والے ہیں، ان کا نام احمد ہوگا، یاتی من بعد اسمہ احمد۔ علماء یہ فرماتے ہیں ان لوگوں نے جس وقت سنا کہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام یہ لوگ بھی آ کر دعوت دے رہے ہیں اللہ کے رسول کی، تو یہ لوگ دشمن بن گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے والے، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، موسیٰ علیہ السلام کو جو لوگ ستانے والے ہیں وہ ہارون علیہ السلام کی بات ٹھکرانے والے ہیں۔ اور یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو عجل کے پجاری تھے، جنہوں نے حضرت موسیٰ کو بھی ستایا، حضرت ہارون کو بھی ستایا۔ ایک لمبی فہرست ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک دوسرے نبیوں کو ماننے والے آپس لڑتے تھے، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لائے، آپ نے فرمایا دیکھو ہمارا مذہب کسی کو بڑا کسی کو چھوٹا نہیں کہتا۔ ہمارا مذہب یہ کہتا ہے تمام رسول قابل قدر ہیں، تمام رسول قابل عزت ہیں، تمام رسول ایمان کا جز ہیں، تمام رسول یہ ایمان کے حصے ہیں، تمام رسولوں کی عزت کرنا اسلام کا فرض ہے اور اسلام کا جزو ایمان ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کریں گے، تمام رسول ہمارے رسول۔ چنانچہ ہمارا جو ایمان مفصل ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ گویا ہم نے ایمان کا جز بنا کر اس بات کو واضح کیا، رسولوں کو ماننا ایمان کا حصہ ہے۔ ہم رسولوں کے درمیان تفریق نہیں بیان کریں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے، جاتے جاتے دو گروہ کو لڑتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے پوچھا بھائی کیوں لڑ رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہنے لگے یہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام افضل ہیں، وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں۔ آپ نے فرمایا بھائی بس خاموش رہو، خاموش رہو، خاموش رہو، لڑو مت۔ پھر آپ نے فرمایا دیکھو میں جس وقت حشر کے میدان میں اٹھوں گا، اللہ تعالیٰ سور پھونکیں گے، اللہ کے حکم سے جب اسرافیل سور پھونکے گا پوری دنیا ختم ہو جائے گی، تہس نہس ہو جائے گی۔ پھر اللہ رب العزت سور پھونکنے کروائے گا تو آہستہ آہستہ لوگ حشر کے میدان کی طرف آگے بڑھتے ہوئے چلیں گے۔ جس سب سے پہلے اٹھنے والا میں سور پر، جب میں اٹھوں گا تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش کا ستون تھامے ہوئے کھڑے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش نہیں ہوئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے یا نہیں ہوئے؟ علماء فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام خر موسیٰ صعقا، جو بے ہوشی ان کو کوہ طور پر تورات کے ملتے وقت ہو گئی تھی، وہ بے ہوشی کے بدلے میں اللہ نے ان کو قیامت کے دن بے ہوشی نہیں کیا۔ سب بے ہوش ہو گئے لیکن موسیٰ علیہ السلام بے ہوش نہیں ہوئے، ستون پکڑے ہوئے کھڑے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یا ایسا ہو سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو مجھ سے پہلے ہوش آ گیا ہو، تو آپ اندازہ لگاؤ موسیٰ علیہ السلام کا رتبہ اور مرتبہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جب بھی کسی کے دل میں دیکھتے کسی نبی کے بارے میں کمی آ رہی ہے فوراً اس نبی کی فضیلت سناتے۔ فرمایا اللہ رحم فرمائے یونس ابن متیٰ پر، اللہ رحم فرمائے یونس ابن متیٰ پر۔ آپ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ علماء یہ کہتے ہیں ایمان والوں کی شان ہے، ایمان والا تمام نبیوں کی عزت کرتے ہیں۔ چنانچہ اس وقت جو عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں ہم یوں کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ 2 زندگی اللہ نے ان کو عطا فرمائی، ایک زندگی
بنی اسرائیل کے درمیان، دوسری زندگی امت محمدیہ کے درمیان. دو زندگی والے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس وقت قتل کرنے کے در پر تمام یہودی پڑ گئے، اس وقت مفسرین لکھتے ہیں 30/3 بعضوں نے کہا حواریین تھے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، سب کے چہرے کو اللہ نے حضرت عیسیٰ کا چہرہ بنا دیا. کوئی ان کو قتل کر رہا ہے، کوئی ان کو قتل کر رہا ہے، کوئی ان کو قتل کر رہا ہے، کوئی ان کو قتل کر رہا ہے. قتل کرتے کرتے اصل عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل پڑے، دوڑتے ہوئے گئے. آخر میں جا کر ایک کمرے میں داخل ہوئے. یہ ایک یہودی تھا، وہ اس کے دل میں یہ بات تھی کہ میں سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر تلوار مارنے والا رہوں گا. یہ شقاوت کو وہ سعادت سمجھ کر آگے بڑھ رہا تھا. جو ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، اس کے چہرے کو اللہ نے حضرت عیسیٰ کا چہرہ بنا دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. نہ ان لوگوں نے قتل کیا، نہ ان لوگوں نے سولی پہ چڑھایا، بلکہ ان لوگوں کو مشابہت ہو گئی. شُبِّهَ لَهُمْ، اللہ نے ان کو مشابہ ایک انسان کو عیسیٰ علیہ السلام کے چہرے والا بنا دیا. اس پر تمام لوگ ٹوٹ پڑے. حضرت مریم آئی روتے ہوئے، جب دیکھا اس کے ہاتھ کو اور اس کے پیر کو، سمجھ گئی کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہر چیز کو حضرت مریم جانتی تھی. میرے بیٹے کے ہاتھ کیسے ہوتے ہیں، پیر کیسے ہوتے ہیں. فوراً حضرت مریم کو تسلی ہو گئی، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا ہے. تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ تیسرے آسمان میں ہیں. بعض روایتوں میں چوتھے آسمان میں، بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تیسرے میں بھی رہتے ہیں، چوتھے میں بھی رہتے ہیں. آنا جانا ان کا ادریس علیہ السلام کا چلتا رہتا ہے، لیکن آسمان میں ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ان کی ایک دعا قبول فرمائی. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فضیلت سن کر علماء فرمایا یہ ایک ضعیف ترین روایت ہے، اس روایت کی کوئی اصلیت نہیں. لیکن اللہ نے یہ ایک چیز متعین فرمائی، جس وقت مسیح دجال آئے گا تو مسیح موعود آئیں گے. مسیح موعود کے ذریعے سے اللہ مسیح دجال کو قتل کرائے گا. اللہ جل جلالہ امن والہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت امام مہدی کے آمد کے بعد دمشق کی جامعہ مسجد کے مینار پر اتارے گا. 2 فرشتوں کے سہارے نیچے اتریں گے. درخواست کیا جائے گا حضرت آپ امامت فرمائیں. فرمایا نہیں، آپ ہی امامت کیجئے. عیسیٰ علیہ السلام کے کو اصرار کیا جائے گا. حضرت عیسیٰ آگے بڑھیں گے، امت کی امامت سنبھالیں گے. جو ہی خبر ملے گی مسیح دجال کو کہ حضرت عیسیٰ تشریف لا چکے ہیں، فرمایا وہ ایسا پگھلے گا جیسا نمک پگھلنے لگتا ہے. فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس حدیث پاک میں ہے ایسی تیز ہوگی کہ جن جن کافروں پر حضرت عیسیٰ کی سانس پڑے گی سب کے سب مٹتے چلے جائیں گے، مرتے چلے جائیں گے. سب سے پہلا کام عیسیٰ علیہ السلام جو کریں گے وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے. پھر اس کے بعد اعلان عام ہوگا، جنگ کریں گے اور سب کو نیست و نابود کر دیں گے. جس وقت دنیا میں مسلمان صرف 70,000 ہوں گے، کوہ طور پر عیسیٰ علیہ السلام ان کو بچانے کے لیے لے جائیں گے. جس وقت تعفن پھیلے گا اس سے پہلے یاجوج و ماجوج کا خروج ہوگا. یاجوج و ماجوج ماں بقیہ لوگوں کو ختم کر دیں گے. پوری دنیا میں لاشیں ہی لاشیں پڑی رہیں گی، اتنی بدبو ناقابل برداشت. اللہ رب العزت یاجوج و ماجوج کی شرارتوں کو بڑھاتے بڑھاتے ان کے دماغ میں یہ بات آئے گی، چلو بھائی دنیا والوں کو ہم نے مٹا دیا، چلو ذرا آسمان والوں کو بھی مٹا دیتے ہیں. یاجوج و ماجوج نیچے سے تیر ماریں گے. فرشتوں کو اللہ حکم دے گا ذرا ان کی تیر کو لو، اس میں ذرا خون لگاؤ، نیچے پھینک دو. جب پھینک دیا جائے گا فوراً خوش ہو جائیں گے، چلو بھی آسمان والے بھی مر گئے، ہماری تیریں خون کے ساتھ واپس آ گئی ہیں. اب ان لوگوں کو موت آئے گی.
موت آنے کے بعد ایسے مریں گے، ایسے مریں گے، ایسے مریں گے، دنیا کی زمین کی کوئی جگہ ان کی لاش سے خالی نہیں ہوگی اور بدبو پھیل جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے دعا کریں گے، یا اللہ اس مسئلے کو حل فرما، اس بدبو کو ختم فرما، اس بدبو کو دنیا سے مٹا دے۔ اوپر سے اللہ پرندوں کو بھیجے گا، وہ پرندے آئیں گے، ان کی لاشوں کو اٹھائیں گے، لے جا کر سمندروں میں پھینک دیں گے، پھر اس کے بعد ایسی بارش ہوگی، زمین پھر صاف دھل جائے گی۔ دھل جانے کے بعد اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بسائے گا، اور حضرت عیسیٰ کی شادی ہوگی، بچے ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام کی تربیت میں پوری امت رہے گی۔ اس وقت میں اللہ برکتیں لوٹا دے گا، برکتیں واپس آ جائیں گی، رحمتیں واپس آ جائیں گی، دعائیں قبول ہونے لگیں گی۔ روایتوں میں آتا ہے ایسی برکات ہو جائیں گے، ایک انار پورے خاندان کے لیے بس ہو جائے گا۔ ایک انار کا چھلکا اتنا بڑا ہوگا، نیچے ایک گھرانہ آرام سے سو سکتا ہے۔ پھر کھجور ایک اونٹ کے کجاوے پر لاد کر لے جایا جائے گا، جو انگور کا خوشہ ایک اونٹ کے کجاوے پر لاد کر لے جایا جائے گا۔ اتنی زیادہ برکتوں کا سلسلہ چلے گا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو جائے گا۔ جب بھی وقت آئے گا اللہ جل جلالہ امن والہ ایک حد تک نیک لوگوں کو نیکی پر جمائے رکھے گا۔ پھر شیطان آئے گا واپس۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جیسے اس نے لوگوں کو بت پرست بنانے کے لیے محنت کی تھی، اسی طرح کی محنت دوبارہ کرے گا۔ پھر چلتے 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 بت پرستی عام ہو جائے گی۔ پھر تمام مسلمان دنیا سے ختم ہوتے چلے جائیں گے، چند مسلمان رہیں گے۔ اللہ ان کے بغلوں میں، ان کے پیٹ میں ایک ایسی تکلیف دے گا کہ سب کے سب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، انتقال ہو جائے گا۔ صرف اور صرف کفار رہیں گے۔ اللہ اس وقت میں جب ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا دنیا میں نہیں رہے گا، قیامت قائم کرنے کا اللہ حکم دے دے گا۔ یہ پوری تفصیلات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں حدیث پاک میں بیان ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ۔ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا میں اللہ اللہ کہنے والے رہیں گے۔ یہی مختصر تفصیلات ہیں۔ ان تفصیلات کو مد نظر رکھ کر ہم لوگوں کو آگے کا قدم بڑھانا ہے۔ عام طور پر جو لوگ انٹرنیٹ کے مرید ہوتے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، بار بار بیان سنتے ہیں ایسے لوگوں کا، جو لوگ الٹے سیدھے بیانات انٹرنیٹ میں، جیسے ایک صاحب کہنے لگے ایک انسان نے 40 نکاح کیا۔ ابھی آج کی بات، اب یعنی ظہر کے بعد کی بات سمجھیے۔ میں حیران ہوا، پوچھا 40 نکاح؟ کہا جی ہاں، نکاح کرتا طلاق دیتا، نکاح کرتا طلاق دیتا، ایسا کمینہ ہو گیا ہے۔ تو میں نے پوچھا کیسے؟ کہ انٹرنیٹ میں ایک صاحب کا بیان سن کر۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں بھائی، ہمیشہ اپنے علاقے کے علماء اکرام سے تعلق رکھا کرو۔ ہر علاقے کے عالم دین کی بنیادی باتیں سب صحیح برابر کرتے ہیں۔ معاشرے کی بات جب آتی ہے، ہندوستان کا معاشرہ الگ ہے، پاکستان کا معاشرہ الگ ہے، افغانستان کا معاشرہ الگ ہے، انڈونیشیا کا معاشرہ الگ ہے، اور سب کا معاشرہ الگ الگ ہے۔ وہاں کا فتویٰ یہاں نہیں چلے گا، یہاں کا فتویٰ وہاں نہیں چلے گا، یہاں کا ماحول وہاں نہیں چلے گا، وہاں کا ماحول یہاں نہیں چلے گا، وہاں کی باتیں یہاں نہیں چلیں گی، یہاں کی باتیں وہاں نہیں چلیں گی۔ اصولیات چل جائیں گے، فروعیات نہیں چلیں گی۔ فروعیات کے لیے اپنے علاقے کے علماء سے رابطہ کرنا چاہیے، چاہے وہ دنیا کے کتنے بڑے عالم کیوں نہ ہو۔ فروعی معاملے میں یہی جواب دیتے ہیں، اپنے علاقے کے علماء سے پوچھ کر فیصلہ کر لیا کریں۔ فروع یہ آ کر سٹیٹ کو بدلتے ہیں۔ جیسے کشمیر میں اگر کوئی یوں کہتا ہے
اپنی بیوی سے کہ تو اپنی ووڑنی ووڑ کر نکل جا، تو اپنی ووڑنی ووڑ کر نکل جا، یہ جملہ کہہ دیا۔ ہمارے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، ووڑنی ووڑ لے جاؤ، برقع ووڑ لے جاؤ، کاتے ووڑ لے جاؤ، لیکن اگر کشمیر میں کہا طلاق واقع ہو جاتی ہے، طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اگر یہاں کے مولوی سے کسی نے پوچھا حضرت ووڑنے ووڑ لے جاؤ، بولیا کیا ہوا؟ کیا بھی نہیں ہوا۔ ارے کشمیر کا انسان کشمیر کے علماء سے پوچھو، یہاں کے علماء سے پوچھو گے تو کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے کچھ نہیں ہوا، لیکن کشمیر کے علماء کہیں گے تو نے جو جملہ کہا ہمارے علاقے کے اعتبار سے طلاق واقع ہو گئی۔ وہاں کا محاورہ ہے، اسی لیے کہا گیا جو لوگ محاورہ جانتے ہیں ان کے سلسلے میں آپ لوگوں کو بات کرنی چاہیے، اور جو نہیں جانتے ان سے بات نہ کریں۔ ہمارے گفتگو کا اصل مقصد یہی تھا کہ ہم یہ بتائیں کہ نیو ایئر کے سلسلے میں، اب یہاں بھی ماشاءاللہ سوال بھی آ گیا، نیو ایئر منانا کیسا ہے؟ اگر مسلمان نیو ایئر منائیں تو کوئی گناہ تو نہیں۔ اصل بات یہ ہے بزرگوں کہ ہر مذہب کی ایک تاریخ ہوتی ہے۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام جب آیا ما قبل تمام مذاہب کو مٹانے کے لیے آیا۔ ان رسوم الجاہلیہ تحت قدمی موتوعہ، اللہ کے رسول نے کہا آج کا دن میں تمام زمانے جاہلیت کے رسومات کو قدموں تلے رکھ کر روند رہا ہوں، مٹا رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول کی آمد ہی جہالت کو دور کرنے کے لیے ہے، جہالت کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ علماء فرماتے ہیں، حضرت مدنی فرمایا کرتے تھے انگریز تو چلا گیا، انگریزیت چھوڑ کے گیا۔ انگریز تو چلا گیا، انگریز بنا کے گیا۔ حضرت سے پوچھا گیا کہ حضرت انگریز چلا گیا، انگریز بنا کے گیا، کیا مطلب؟ کہتے تھے اس وقت سب سے زیادہ ہندوستان میں جو لباس چلتا ہے وہ انگریزوں کا ہی چلتا ہے، سب سے زیادہ جو چہرہ چلتا ہے وہ انگریزوں کا چہرہ چلتا ہے، سب سے زیادہ جو کام کرتے ہیں وہ انگریزوں کا کام کرتے ہیں، سب سے زیادہ جو پڑھائی پڑھائی جاتی ہے وہ انگریزوں کی پڑھائی پڑھائی جاتی ہے۔ تو فرمایا پھر آزادی کیا ہوئی؟ لوگ انڈیپینڈنس ڈے مناتے ہیں، بے وقوف ہیں۔ تم نے جو انڈیپینڈنس ڈے نام رکھا یہ بھی تو انگریز کا دیا ہوا ہے، ریپبلک ڈے جو نام رکھا وہ بھی تو انگریز کا دیا ہوا ہے۔ ہندوستان کی زبان تو انگریز نہیں ہے، ہندوستان کی زبان الگ الگ ہے اپنے اپنے علاقے کے اعتبار سے، لیکن ہم انگریز کے اتنے تربیت یافتہ ہو گئے۔ 1601 میں وہ آیا، 1601 سے پہلے آپ ہرگز 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 انگریزی اب وہ تو بہت دور کی بات ہو گئی، 100 سال پہلے ہندوستان کے کاغذات ڈاکومنٹس اردو میں بنتے تھے، کنڑ میں، تمل میں، تیلگو میں، ملیالم میں، انگریزی ڈاکومنٹس کہاں تھے؟ لیکن اب آزادی ہونے کے بعد ذرا زیادہ ہو گیا، تمہارے ہر گھر کا ڈاکومنٹس انگریزی میں ہے، تیلگو میں کہاں ہے، کنڑ میں کہاں ہے، سب کے ڈاکومنٹس، ہمارا آدھار کارڈ انگریزی، سب چیزیں A to Z جب ہم انگریزی میں ہیں تو آزاد کہاں ہوئے؟ ہم تو اور غلام ہوئے۔ آزادی کسے کہتے ہیں؟ جاپانیز کو پوچھو، جاپانیز انگریزی نہیں بولتے، چائنیز انگریزی نہیں بولتے، وہ ضرورت کے خاطر بولتے ہیں، ہمیشہ اپنی زبان کی عادت نہیں بناتے۔ چائنیز کے تمام کاغذات چائنیز میں ہیں، تمام ڈاکومنٹس چائنیز میں ہیں، تمام ان کی پڑھائی چائنیز میں ہوتی ہے، تمام ڈگریاں چائنیز میں، یہاں تک کہ وہ جتنا بھی کام کرتے ہیں چائنیز میں کرتے ہیں۔ ہندوستان میں تو ایسا معاملہ نہیں ہے۔ بہرحال میں یہ بتانا چاہتا ہوں نیو ایئر یہ انگریزوں کا نیو ایئر ہے، عیسائیوں کا نیو ایئر ہے۔ میں نے یہی کہا کہ یہ لوگ اپنے آپ کو
عیسائی کہنے والے، کرسچن کہنے والے، ان کا جو نیو ایئر ہے وہ ہے 2001 کے بعد 2002 جنوری 1 کو وہ نیو ایئر مناتے ہیں۔ یہ نیو ایئر منانا گویا عیسائی مذہب کی تائید کرنا، عیسائی مذہب کو ساتھ دینا، عیسائی مذہب کو فروغ دینا، عیسائیوں کے ہاں میں ہاں ملانا۔ جیسے میں نے گزشتہ بھی بتایا، کوئی ٹائی لگاتا ہے، اس عقیدے کی تصدیق کرتا ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیا گیا، عیسائیوں کا ایک طبقہ کہتا ہے ٹائی لگانے والا بھی یہی کہہ رہا ہے کہ میں بھی اسی عقیدے کے قائل ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیا گیا۔ تو ٹائی یہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیا گیا کہ عقیدہ رکھنے والوں کی سنت ہے۔ ان لوگوں نے ایجاد کیا ٹائی چنانچہ پھانسی کی طرح لگاتے نہیں لگاتے، ان کا ایجاد کردہ ہے یہ ٹائی۔ تو ہم اگر نیو ایئر میں ہاں ملاتے ہیں تو یقیناً گنہگار ہوں گے۔ ان کو ساتھ دینے والا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی کی مشابہت کرتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے۔ ہمارے نیو ایئر، ہمارا نیا سال وہ تو محرم ہے، محرم یہ مسلمانوں کا سال ہوتا ہے۔ تو جس وقت ٹرین میں چل رہے تھے تو لطیفہ ہے، لوگ مذاق کر رہے تھے، کہہ رہے تھے انگریزوں کو ہم نے بھگا دیا، انگریزوں کو ہم نے بھگا دیا۔ ہمیں ایک انگریز اوپر تھا، کہہ رہے کہ بھگا دیا؟ ہاں بھگا دیا۔ اچھا بھائی تم کیا ہو؟ مسلمان ہو۔ تم کیا ہو؟ سکھ ہو۔ اچھا تمہاری تاریخ ہے؟ کہاں ہے؟ بتاؤ کیا تاریخ ہے؟ خاموش ہو گیا۔ تمہاری بھی تاریخ ہے؟ ہاں ہے۔ بتاؤ کیا تاریخ ہے؟ خاموش ہو گیا۔ اچھا بتاؤ دسمبر کی کیا تاریخ ہے؟ فٹ بتا دیا۔ کہا ہم آئے لیکن گئے نہیں، ہم آئے ہیں لیکن گئے نہیں، ہم تم سب کو اپنا بنا کر گئے ہیں، جب تک تم زندہ رہو گے ہمیں چھوڑ کر تم جی ہی نہیں سکتے، تمہارے اوپر، تمہارے تن میں، تمہارے من میں ہمیشہ ہم بسے رہیں گے۔ چنانچہ ابھی بھی بسے ہوئے ہیں۔ خیر یہ ایک الگ عنوان ہے۔ نیو ایئر کے پروگرام کو موبائل پر دیکھنا کیسا؟ بھائی موبائل پر نیو ایئر کے پروگرام، جھنڈا چڑھانا وڑانا وہ سب دیکھنا کوئی ایسی ویسی چیز نہیں ہے۔ دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن منانا، اصل میں منانا نہیں چاہیے۔ دیکھنا الگ چیز ہے، منانا الگ چیز ہے۔ کون تو بھی دیکھ رہا ہے، کیا بھی ہو رہا؟ دیکھ رہا، لڑائی ہو رہی دیکھ رہا، لڑائی دیکھ رہا، کیوں؟ لڑائی چھڑانے کے لیے۔ یہ بنانا دیکھ رہا ہے۔ صبح کا دن بھائی ایسے سب پروگرام میں جاؤ نہ کو بھی، اگر کوئی دیکھنے کے بعد بہک جانے کا اندیشہ ہے اسے دیکھنا نہیں چاہیے۔ دیکھنے کے بعد سمجھانے کا انسان ہے اسے دیکھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ ارے بھائی جب دیکھے گا خرابی تبھی تو خرابی سے بچائے گا۔ تو ایسا انسان دیکھ سکتا ہے جو دیکھنے کے بعد امت کو ایسی چیزوں سے بچا سکتا ہے، جو دیکھنے کے بعد بگڑ جا سکتا ہے، بدل جا سکتا ہے، بہک جا سکتا ہے، اسے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ کھانا کھاتے وقت اکڑو بیٹھ کر کھانا کیا سنت ہے یا پھر بدعت ہے؟ دیکھو اکڑو کسے کہتے ہیں؟ اکڑو ایک حدیث آپ نے ارشاد فرمائی، اَأَكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ أَشْرِبُ كَمَا يَشْرِبُ الْعَبْدُ، میں ایسا کھاتا ہوں جیسا غلام کھاتا ہے۔ غلام پورے، آپ بھی دیکھے ہوں گے اپنے علاقے نوکران پورے ایسا بیٹھے رہتی، ارے بھائی جتنے کام والے ہیں ایسا بیٹھے رہتی، جتنے کام والے ہیں آپ دیکھے ہوں گے کہ وہ کیسا ایسا بیٹھے رہتے ہیں، ایسا بیٹھے رہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام اس کو حبوا کہتے، حبوا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم محتبین، ایسا ہمیشہ بیٹھا کرتے تھے۔ میں ایسا بیٹھتا ہوں جیسا غلام بیٹھتا ہے، اور ایسا بیٹھ کر یوں کھانا کھانا، اپنے نیچے بیٹھنا، پیر یوں کھڑا کر لینا اور یوں کھانا کھانا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، تاکہ انتہائی تواضع کے ساتھ کھائیں۔ اور حضور جب پیتے تھے دونوں ہاتھوں میں پیالے کو لے کر یوں پیتے تھے، اشرب کما یشرب العبد، جیسا غلام پیتا ہے ایسا پیتے تھے۔ لیفٹ ہینڈ میں یوں پینا،
یوں پینا، تکبر والا پینا ایسا نہیں کریں، دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر پینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی اور یہ تواضع اور یہ طریقہ تھا۔ تو ایسا بیٹھا، کوئی اکڑو بیٹھ رہا ہے تو بیٹھ سکتا ہے، سرین زمین پر لگے ہوئے رہنا چاہیے، اٹھے ہوئے نہیں رہنا چاہیے۔ اٹھے ہوئے رہنے کو سنت قرار نہیں دیا گیا، لگے ہوئے رہنے کو سنت قرار دیا گیا۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بیٹھتے تھے ویسا بیٹھ کر کھا سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس کے علاوہ بھئی اتحیات کے بیٹھک ہے، ایک ٹانگ کوئی کھڑا کر لیا، یہ بھی تواضع، ہر وہ طریقہ جس سے تواضع ظاہر ہو وہ سب سنت والا طریقہ ہے۔ جماعت میں جانے کو ضروری سمجھنا، نہ جانے پر اس کو تعین کرنا کیا صحیح ہے؟ دیکھو، جماعت میں جانا اصل نہیں ہے، دین سیکھنا اصل ہے۔ جماعت میں کیوں بھیجا جاتا ہے؟ وہ اس لیے بھیجا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر دین سیکھنے کا فکر پیدا ہو، دین سمجھنے کا فکر پیدا ہو، دین پر چلنے کا فکر پیدا ہو۔ اگر یہ اللہ کے راستے میں جا کر، جماعت میں جا کر دین سیکھنے کا فکر اس کے اندر پیدا ہو گیا، وہ دیندار بن جائے گا۔ اگر وہ دین سیکھنے کا فکر پیدا نہیں ہوا، وہ حرمین شریفین میں رہ کر بھی بے دین ہو جائے گا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ دین سیکھنے کے لیے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی بیچارہ کسی وجہ سے نہیں گیا، کسی وجہ سے بولے تو شرعی عذر ہے، تو ایسے موقع پر اسے برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، پہلے اسے دیکھنا چاہیے یہ بیچارے کو کیا عذر ہے۔ وہ عذر شرعی ہے تو اس کا حل بتائیے، ارے بھئی اگر غیر شرعی ہے تو اسے ترغیب دیجئے۔ اس طرح ترتیب بنانا یہ آ کر مسنون طریقہ ہے، یہ آ کر حکمت والا طریقہ ہے۔ لک الحمد لک شکر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم تقبل منا ما کان صالح وصحنا ما کان فاسدا برحمتک یا ارحم الراحمین۔